وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغیما للشیطان۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک نماز میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ عموماً ہر نمازی کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جماعت میں ہو پھر بھی بس اوقات امام تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اور اسی طرح بس اوقات بعد میں آنے والے مقتدی جو بعد میں آنے والے عموماً وہ بھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، مجھے 2 رکعت ملی ہے، 1 رکعت ملی ہے، 3 رکعت ملی ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ شامل ہو تو عموماً اس میں وہ کم تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یعنی مجھے کتنی رکعت ملی ہے، اب وہ امام کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔ اور اسی طرح امامت کراتے وقت امام بس اوقات کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، کیا میں نے 1 رکعت میں پڑھ چکا ہوں یا 2 رکعت پڑھا چکا ہوں یا 3 رکعت پڑھا چکا ہوں، اب یہ کون سی رکعت ہے۔ اسی طرح انفرادی طور پر جب ہم بس اوقات نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری دل و دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے، کیا میں نے 2 رکعت مکمل کی ہے یا 3 رکعت مکمل کی ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا شک احدکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب شک میں پڑ جائے احدکم تم میں سے کوئی، فی صلاتی اپنی نماز میں اگر کوئی شک میں پڑ جائے، فلم یدری کم صلی، فلم یدری اسے معلوم نہ ہو، کم صلی کتنی رکعت وہ پڑھ چکے ہیں، نماز کا کتنا حصہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہے، صلی ثلاثا ام اربعا 3 رکعت اس نے مکمل کی ہے یا 4 رکعت مکمل کی ہے، فلیطرح الشک۔ اب اس صورت میں کیا کرنا ہے، حل کیا، مسئلہ اب پیدا ہو گیا، بھائی میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا میں نے 4 رکعت مکمل کی ہے، اب آپ اسی کے تذبذب میں ہے، کیا 3 رکعت میں نے پڑھی ہے یا 4 رکعت مکمل کی ہے، اب مسئلہ تو پیدا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے، تو فرماتے ہیں فلیطرح الشک۔ اس طرح کی شک پیدا ہونے کی صورت میں وہ شک کو پھینک دے، فلیطرح وہ پھینک دے شک کو، ولیبنی علی ما استیقن اور وہ بنیاد بنائے جس پر اس کو یقین ہو، جس بات پر اس کو یقین ہو۔ اگر 3 پر یقین ہے تو پھر وہ 4تھی رکعت پڑھے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے 4تھی رکعت بھی پڑھ لی ہے تو یقین کو بنیاد بناتے وہ سلام دے۔ ولیبنی علی ما استیقن اور وہ بنیاد بنائے جس پر اسے یقین ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً اب آپ جب تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو ایک سائڈ میں تھوڑا سا پرسنٹیج میں اونچ نیچ ہوتا ہے، ایک طرف آپ کو 80% یقین ہے کہ میں نے 4 کے 4 رکعت پڑھ لی ہے، اور 20% آپ کو شک ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے۔ اگر 80% یا 60% اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے تو آپ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کیا کریں گے، سلام دیں گے۔ اگر 60% یا 70% یا 80% اگر آپ کو یقین ہے یا آپ کا 50-50 آپ کو چانس ہے، لیکن جس پر زیادہ غالب گمان ہے اس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اگر غالب گمان ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے تو آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے، اگر غالب گمان ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھ لی ہے تو آپ سلام دے لیں گے۔ پھر کیوں، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وہ بنیاد کس کو بنائیں گے، یقین کو بنائیں گے۔ یقین کو بنیاد بناتے ہوئے وہ نماز کو یا 4 پر اگر یقین کرتے ہوئے وہ 4 ہی پڑھ کے سلام پھیرے گا، یا 3 کو یقینی بناتے ہوئے ایک اضافی رکعت اور پڑھ لیں گے، لیکن کرے گا کیا، ثم یسجد سجدتین۔ اب شک میں پڑ گیا تو لہٰذا شک کو ختم کرنے کے لیے یا اگر اس میں کوئی سہو ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کر لیں، ثم یسجد، پھر وہ سجدہ کرے، سجدتین 2 سجدہ، قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے۔ اگر آپ شک کی بنیاد پہ 3 کو بنیاد بنا کر 1 رکعت اور پڑھنے کی صورت میں بھی، یا 4 کو 4 پر یقین کرتے ہوئے اگر آپ اس کو 4 ڈکلیئر کرتے ہوئے سلام پھیرنے کی بھی صورت میں اب آپ شک میں ہیں، تو غالب گمان کو بنیاد بناتے ہوئے آپ فیصلہ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اضافی طور پر 1 منٹ، ثم یسجد سجدتین، پھر وہ 2 سجدے کرے، قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته،
اگر اس نے 5 نماز پڑھی ہے تو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، اس کی شفاع نماز کیا ہو جائے گی؟ جفت ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اگر اس نے مکمل نماز پڑھ لی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شیطان کو ناگڑگڑائی ہوگی۔ اگر نماز کو دگانا کر دیں، اگر نماز پوری پڑھی ہوگی تو یہ سجدہ شیطان کی ناک بہن۔ اگر اس نے اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اگر 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی یہ سجدے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو جوڑ والا بنا دے گا، دوگانا بنا دے گا۔ یعنی دوگانا کیا ہے؟ ایک ہے شفع، ایک ہے وتر۔ اب سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ 5 کیا ہو جائے گا؟ مائنس ہو جائے گا، تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 4 ہی ہے، آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، اور وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر اس نے مکمل پڑھ لیا كَانَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی ناک رگڑائی ہوگی۔ اور طریقہ کیا ہے؟ شک ہونے کی صورت میں یقین کو بنیاد بنایا جائے گا، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔